الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب وہ دعا مجھ سے مانگے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو قبول کرے اور مجھ پہ ایمان لے آئے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ در منصور میں ایک روایت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں، کیا آہستہ آواز سے مانگیں یا زور سے مانگیں؟ اگر ہمارا رب ہمارے قریب ہے تو پھر ہم آہستہ مانگیں، اگر ہمارا اللہ ہم سے دور ہے تو پھر ہم زور سے مانگیں۔ تو ان نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے لیے اسی آیت کو اتارا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ جواب دے دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ کی ذات انسان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم اپنے اللہ کو کس وقت اور کس موقع پہ پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس آیت کو اتارا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ اللہ ہر وقت تمہارے قریب ہے، تم جب بھی اللہ کو بلاؤ گے اللہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ اس آیت سے پہلے جو آیات گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں روزے کے احکامات کا تذکرہ کیا، پھر اس آیت کے بعد اگلی آیات بھی ان کے اندر پھر روزے کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی دعا مانگنے کے لیے۔ اس آیت کا اگلی اور پچھلی دونوں آیتوں کے ساتھ ایک ربط ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے۔ اس طرح کے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس وقت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اور رمضان کی ہر رات کو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے صحت مانگنے والا اسے صحت دوں، کوئی ہے روزی کی فراخی مانگنے والا اس کی روزی فراخ کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے عزت مانگنے والا اسے عزت دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا اسے رزق دوں۔ تو اللہ کی طرف سے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ صدائیں ہوتی ہیں، یہ ندائیں ہوتی ہیں، یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث خاص طور پہ یہ بھی آتی ہے کہ جب روزے دار اپنا روزہ افطار کرتا ہے
اور افطاری کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یقیناً روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو انسان کی دعائیں قبول جلد ہو جاتی ہیں، ان میں سے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا جتنا رب کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، انسان جتنا اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا اس کی دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جتنا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا اتنا قبولیت میں زیادہ ہوگی۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر روزے دار اپنے رب کے بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم غور بھی کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر مسلمان کا دل نیکی کرنے کا کرتا ہے، اور بالخصوص وہ بندہ جو روزہ رکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ روزے کے دوران خود بخود بہت سارے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، روزے کے دوران بہت ساری نیکیوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی بڑے شوق محبت سے کرتا ہے، وہ نوافل بھی بڑے شوق محبت سے پڑھتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شوق محبت سے کرتا ہے، گویا کہ روزے دار کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور جیسے انسان کو روزے دار کو اللہ کا قرب ملتا ہے اور یہ اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روزے کے احکامات ذکر کر کے درمیان میں اس آیت کو اتارا، بندوں کو متوجہ کیا، میرے بندو تم میرے احکامات کو پورا کرو، اور اس دوران مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر انسان کی دعا، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اجیبو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اسمع سنتا ہوں، کیا فرمایا؟ میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسمع سنتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کی سنتا ہے، اس کا نافرمان ہے اس کی بھی سنتا ہے، فرما بردار ہے اس کی بھی سنتا ہے، مسلمان ہے اس کی بھی سنتا ہے، کافر ہے اس کی بھی سنتا ہے۔ اللہ ہر کسی کی سنتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی سنتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہراہ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یا فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے نفس میں کیا وسوسہ پیدا ہوا، کیا خیال پیدا ہوا۔ یعنی میں یوں کہوں کہ وہ الفاظ جو ہم زبان پر نہیں لے کر آتے بلکہ وہ صرف ہمارے دل میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی ہمارے علم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہر کسی کی ہے، فرما بردار نافرمان کی ہر کسی کی سنتا ہے، لیکن فرمایا اس کے لیے قبولیت وہ خاص بندوں کی ہوتی ہے۔ اب کافر کی تو اللہ قبول نہیں فرماتا نا، کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے بغیر ایمان کے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، سن تو لیے اس کی خواہشیں تو دنیا میں پوری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دعائیں قبول فرماتا ہے اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے عبادت قبول نہیں ہے۔ اور بلکہ دعا تو تمام عبادات کا مغز بتایا، الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ تعالی سے دعا مانگو، اور جب انسان دعا مانگے اس کے لیے بہتر انداز یہ ہے کہ انسان کا دل مکمل طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جو انسان بغیر توجہ کے دعا مانگے گا، حدیث میں آتا ہے جس انسان نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اس کی دعا مانگنے توجہ نہیں تھی کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، جیسے ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے بھی ہاتھ اٹھا لیے امام جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا، ہم بھی چپ کر کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے۔ حدیث میں آتا اللہ فرماتے کہ میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس نے مجھے پکارا اور بغیر دل کی حاضری کے پکارا، کہ اس کا دل میری طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کو پکارے اس یقین کے ساتھ پکارے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرا اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اس توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اور دوسری بات کہ انسان اپنی دعاؤں میں جتنا آہستگی اور خفگی اختیار کرے گا نا، چھپ کے دعا مانگے گا، خفگی اختیار کرے گا، اللہ اتنا جلدی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت انسان کی خاص توجہ اللہ کے ساتھ ہوگی کہ وہ اکیلے بیٹھ کے مانگ رہا ہے، آہستگی کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے. جب ہم کسی بلندی پہ چڑھتے تو ہم زور زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور فرمایا میرے صحابہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بحری ہو جو غیب ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو تمہارے دل کے وسوسوں کو بھی جانتی ہے. یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کو پکارو، بلند پکارنا بھی ہے، لیکن یہ سوچو کہ تم کس ذات کو بلا رہے ہو جو تمہارے دل کے وسوسوں کو بھی جاننے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان بلائے، پکارے، اللہ کو یاد کرے. اور بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. اور کیسے؟ ڈر کے یاد کرو، خوف سے یاد کرو، عاجزی سے یاد کرو. اس وقت تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر پکار اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اور ایک بات اور بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمائی ہے کہ مسلمان دعا مانگتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ اس نے کسی گناہ کی دعا نہ مانگی ہو، اور اس نے کسی قطع رحمی کی دعا نہ مانگی ہو، اور بشرطے کہ اس نے دعا مانگنے کے بعد کسی قسم کی جلدی نہ کی ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے دعا مانگنے کے بعد یہ کہا ہو کہ میں نے دعا تو مانگی پر رب نے ابھی تک قبول تو نہیں کی، لہٰذا یہ سوچ کے نا اب اس نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا کہ میں دعا مانگتا ہوں میری قبول ہوتی ہی نہیں، گویا کہ اس نے جلدی مچائی ہے. اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن فرمایا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا رزق حلال کا ہونا چاہیے. اگر رزق حرام کا ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور اس سفر کے دوران پراگندہ بال ہیں، جسم میلا کچیلا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے سفر کے اندر، تھکا ہوا ہے. مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ چند بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. چند بندے ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ لٹاتا ہی نہیں ہے، فوراً قبول کرتا ہے. فرمایا کہ ایک مظلوم، دوسرا مسافر. اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ والدین اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرمانے کہ لمبا سفر کر رہا ہے، جسم میلا کچیلا ہے، پال پراگندہ ہو چکے ہیں، اور یا ربی کہہ کے پکار رہا ہے، اللہ کچھ بھی قبول نہیں کر رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں ایسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا پہننا حرام کا، اللہ اس کی دعا کہاں قبول فرمائے. تو اب بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ سے دعا مانگے، گناہ کی دعا نہ مانگے. نمبر 2 قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. نمبر 3 دعا مانگنے کے بعد جلدی نہ کریں کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہمارا رزق حلال کا ہوگا تو پھر ہماری ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہے. ہاں اس کا نتیجہ احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فوراً فرما لے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ تمہیں دیر سے دے دے، یا تو فوراً مل جائے یا فرمایا دیر سے ملے، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم نے اپنے رب سے مانگا، تم نے کچھ مانگا اور اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت میں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ کوئی اور چیز بہتر ہے تمہارے لیے، تو اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم نے مانگا تھا، وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے. یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا صلہ تمہیں بسا اوقات دنیا میں نہیں دیتا بلکہ اللہ ان دعاؤں کو جمع فرما لیتے ہیں، ذخیرہ فرما لیتے ہیں، معاشر کے میدان میں اللہ ان دعاؤں کا صلہ عطا فرمائیں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب معاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کا انعام وہ صلہ دیں گے، بندہ رب سے پوچھے گا یا باری تعالیٰ یہ والا انعام تو مجھے نماز کے بدلے میں ملا، یہ روزے کے بدلے ملا، یہ قرآن کی تلاوت کے بدلے میں ملا، یہ فلاں نیکی کے بدلے میں، اور یہ والا انعام مجھے کس چیز کے بدلے میں ملا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دنیا میں دعائیں مانگی تھی، میں نے تیری دعائیں قبول کر کے تجھے اس کا صلہ دنیا میں نہیں دیا تھا، ان کو ذخیرہ کر کے رکھ لیا، آج ان دعاؤں کا صلہ دے رہا ہوں.
اس وقت بندہ ان انعامات کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہے گا یا باری تعالیٰ کاش کہ میری کسی دعا کا صلہ مجھے دنیا میں نہ ملتا، ساری دعاؤں کا صلہ کہاں ملتا بھائی، مجھے آخرت میں ملتا۔ تو سمجھ میں آئی یہ بات، اللہ دنیا میں دے تو اس کی مہربانی ہے، آخرت میں دے تو بھی اس کی مہربانی ہے، لیکن مسلمان کی دعا اللہ قبول ضرور فرماتا ہے۔ تو مسلمان کو اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ انسان اللہ سے مانگ رہا اور بغیر توجہ کے مانگ رہا ہو تو اللہ بھی فرماتے ہیں جب میرے بندے کو میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں۔